ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو اسلامی سزائیں، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے لواط کی سزا، یعنی ہم جنسی کی سزا۔ اب ہم جنسی دو عنوان سے تصور کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم جنسی کے معنی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق برقرار کرے یا عورت عورت کے ساتھ۔ عربی میں اگر مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق برقرار کرے تو اس عمل کو کہا جاتا ہے لواطت، اور اگر عورت عورت کے ساتھ اس عمل کو برقرار کرے تو اس عمل کو کہا جاتا ہے مصاحقہ۔ تو ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے لواطت، یعنی اگر مرد مرد کے ساتھ جنسی گناہ برقرار کرے تو اس کی اسلام میں سزا ہے۔ یہ عمل کہ جو منسوب ہے قوم لوط سے، اور ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقعد کی حرمت، یعنی مقعد کے ذریعے یعنی پیخانے کے مقام کے ذریعے سے جو گناہ کیا جائے اس کی حرمت زیادہ ہے، وہ زیادہ شدید حرام ہے بنسبت اگلے مقام سے، یعنی خواتین کا جو اگلا مقام ہے اس کی نسبت مرد کے پچھلے مقام کی حرمت یعنی حرام ہونا زیادہ شدید ہے۔ اور پھر آپ نے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کو ختم کر دیا مردوں کے عمل کی وجہ سے، جبکہ زنا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایسا عذاب نہیں آیا کہ پوری قوم ختم ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لواط کی سزا اسلام میں زیادہ سخت ہے، اور جس طرح سے زنا میں الگ الگ سزائیں ہیں، لواط میں الگ الگ افراد کے لیے الگ الگ سزائیں نہیں ہیں۔ یعنی اگر لواط کرنے والا کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو سزا ایک ہی ہے، جبکہ زنا کے لیے سزا میں فرق ہے کہ اگر زنا کرنے والا کنوارا ہے تو 100 کوڑے سزا ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو پھر اسے سنسار کیا جائے گا، اور اگر یہ زنا کرنے والے بیوی اور شوہر رکھتے تھے اور بڑھاپے میں زنا کریں تو پھر اس کی سزا کوڑے بھی ہے اور ساتھ میں سنسار بھی ہے۔ لیکن لواطت کی سزا ایک ہی ہے، یعنی چاہے شادی شدہ ہو اور چاہے کنوارا ہو، چاہے اس کی بیوی ہو یا نہ ہو، اور سزائیں بھی سخت ہیں۔ تلوار سے گردن کو جدا کرنا، یا دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک بلند پہاڑ سے انہیں نیچے پھینک دینا۔ نمبر 3 انہیں جلا دینا، اور نمبر 4 سنسار۔ اور اسی طرح سے قول یہ ہے کہ ایک دیوار اس پر گرا دی جائے، اور اسی طرح سے سزا کی سختی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2 سزائیں بھی جاری کی جا سکتی ہیں، کہ پہلے اسے قتل کیا جائے اور بعد میں جلا بھی دیا جائے، یہ بھی حاکم کے لیے جائز ہے۔ بس سزاؤں سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ عمل زنا سے زیادہ برا ہے۔ اتفاق سے ان موضوعات پر گفتگو نہیں کی جاتی، البتہ اس قسم کے موضوعات کے ساتھ ہم اس چیز کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ گفتگو بالغ افراد کے لیے ہے، اور اسی طرح سے ان موضوعات کو کیبل سے نہ چلایا جائے، کیونکہ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جس سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ بے قدر ضرورت ان موضوعات کو بچوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تاکہ انہیں کوئی گناہ کی جانب دعوت نہ دے، اور اگر دعوت دے تو وہ غضب خداوند تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ بس جس طرح سے یورپ میں سیکس ایجوکیشن کے نام پر آخرت سے نہیں ڈرایا جا رہا، گناہ سے نہیں ڈرایا جا رہا، بلکہ در حقیقت وہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے بیماری لگے یا بچے کی ولادت کا سبب بنے۔ لیکن اسلام اسے پسند کرتا ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ گناہ سے بچیں۔
لیکن ان چیزوں کو بتانے میں بھی شرم و حیا کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ گفتگو بجائے تربیت کے تخریب کا سبب نہ بنے، بگاڑنے کا سبب نہ بنے۔ بس اسلامی جتنے بھی موضوعات ہیں بعض دفعہ کنایتاً ان میں بعض موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن ہدف یہ ہوتا ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے تاکہ معاشرے میں بگاڑ نہ ہو۔ بس یہ بھی ضروری ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے۔ بس ایک مثال ہم بعض دفعہ بعض لیکچرز میں دے چکے کہ بعض موضوعات وہ ہیں کہ جنہیں 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن آج ہم ان موضوعات کو پبلک میں ڈسکس نہیں کرتے، جبکہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنا بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ آج گناہ عام ہو رہے ہیں لیکن ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ بس جتنی شدت سے گناہ پھیل رہے ہیں اتنی ہی شدت سے ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، تعلیمات اسلام کو بیان کیا جائے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کاموں کے لیے سزا معین کی ہے انہیں بیان کیا جائے، جو آخرت میں ان کاموں کے لیے عذاب ہے اسے بیان کیا جائے۔ بس پہلی سزا ہے لواط سے متعلق، یعنی لواطت سے متعلق ہم جنسی یعنی مردانہ ہم جنسی، یعنی وہ عمل کہ جس کو نسبت دی جاتی ہے گیس سے۔ اس عمل کی سزا جو آپ کی خدمت سے پہلے بیان کی کہ قتل ہے، کہ تلوار سے وار کیا جائے اور اتنا شدید وار ہو کہ ایک ہی وار میں کام تمام ہو جائے، بس چھوٹا موٹا وار نہ ہو کہ ہلکی سی تلوار پھیر دی۔ نمبر 2 زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ نمبر 3 ہاتھ اور پاؤں باندھ کے ایک بلند پہاڑ سے پھینک دیا جائے۔ نمبر 4 سنگسار، اور نمبر 5 کہ جو بعض جگہ بیان ہوئی، بعض روایتوں میں بیان ہوئی کہ ایک بڑی دیوار گرا دی جائے۔ اب یہ دیوار کو چھوٹی موٹی دیوار نہیں ہے، لیکن ان تمام سزاؤں کا ہدف یہ ہے کہ موت واقع ہو جائے، اور ساتھ میں یہ بھی جائز ہے کہ بعد میں جلا دیا جائے۔ لیکن یہ سب سزائیں کب جاری ہوں گی؟ جب ثابت ہوں۔ ثابت ہونے کے 2 طریقے ہیں، 4 عادل مرد، یعنی 4 عادل مسلمان مرد کہ جو واجبات کو جانتے ہوں، حرام کو جانتے ہوں، واجبات پر عمل کرتے ہوں، حرام سے بچتے ہوں، وہ گواہی دیں۔ اب کسی مرد کو مرد کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ سزا جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ گواہی دیں کہ جیسے سلائی سرمدانی میں جا رہی ہو اور آ رہی ہو، اس طرح سے میں نے یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سزائیں اس قبیح عمل کو کرنے والے کے لیے بھی ہیں، یعنی فاعل کے لیے، اور جو یہ عمل کروائے معاذ اللہ یعنی مفعول اس کے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے لواط ثابت ہوگا اور سزا جاری کی جائے گی وہ ہے اقرار، اور اقرار کے لیے شرط ہے کہ یہ اقرار کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو اور ہوش و حواس میں ہو اور اقرار کر رہا ہو، اور اسے کسی نے اقرار کے لیے مجبور نہ کیا ہو، اور یہ اس کا اقرار صریح ہو، بالکل واضح ہو۔ اب اقرار چاہے زنا کا ہو چاہے لواط کا ہو، تو اس جانب توجہ رہے کہ جو اقرار کرے گا صرف اسے سزا دی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص اقرار کرے کہ میں نے یہ کام کیا اور اس کے ساتھ کیا تو جس کے لیے وہ کہے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جس نے اقرار کیا اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہ سزا ہے اس شرط پہ کہ یہ عمل مکمل طور پہ انجام پائے، کہ جس کی مثال فقہ میں دی جاتی ہے کالمیل فی المکھلا، جس طرح سے سلائی سرمیدانی میں آ رہی ہو اور جا رہی ہو، اس طرح سے اگر یہ عمل انجام پائے تو سزا ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر لواط کی یہ سزا جاری نہیں ہوگی، یعنی یہ سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ کچھ الگ سزائیں ہیں الگ کاموں کی۔ لہذا فقہ میں کچھ مراجع الزام لواط ہی کے ضمن میں 2 اور ٹاپک کو بیان کرتے ہیں، اور کچھ مراجع الزام الگ الگ بیان فرماتے ہیں۔ وہ 2 ٹاپک بھی ہم ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں کیونکہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے۔ ان میں سے ایک ہے موضوع جسے کہا جاتا ہے تقبیل، یعنی بوسہ لینا۔ بس اگر ایک شخص کسی
بچے کا یا ایک مرد کسی مرد کو شہوت سے بوسہ لیتا ہے اور یہ ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے سے تو اس بوسہ لینے والے پر تعزیر جاری ہوگی. لیکن اگر یہ احرام کی حالت میں ہو اور کسی کا بوسہ لے تو اسے 100 تعزیانے مارے جائیں گے. روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ روز قیامت اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا. دوسرا عمل کہ جسے بعض فقہا الگ چیپٹر کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں اور کچھ فقہا لواتی کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں اور ہم اسے اسی موضوع کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں، وہ ہے تفخیذ. یعنی مکمل طور پہ جنسی تعلق برقرار نہیں کیا کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ، بلکہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کیا کسی کے جسم کے کسی حصے میں، مثال کے طور پہ ران یا کولے میں. اس عمل کو کہا جاتا ہے تفخیذ، لیکن اس کی بھی سزا ہے اور اس کی سزا ہے 100 کوڑے. ثابت کیسے ہوگا؟ ثابت ہوگا 4 گواہوں کے ذریعے سے یا اقرار کے ذریعے سے. اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ یہ عمل بلا شک ایک بدترین عمل ہے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. اور پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ ممکن ہے کہ بعض لوگ ہمارے ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کی وجہ سے اعتراض کریں، تو ہم صرف یہ جواب دیں گے کہ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس موضوع کو بچیوں کے سامنے بیان کیا جائے یا ان افراد کے سامنے بیان کیا جائے کہ جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان موضوعات کو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے ذریعے سے بیان کیا، اور حتیٰ ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمایا. آج اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں یہ گناہ خصوصاً یورپ اور امریکہ میں حتیٰ قانون کی چھتری میں ہو رہا ہے، یعنی قانوناً اسے سپورٹ کی جا رہی ہے. بس آج اس گناہ کو تفصیل سے بیان کرنے کی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ضرورت ہے. تخفیف کی سزا ہم نے بیان کی کہ 100 کوڑے ہے، لیکن اگر یہ 4تھی دفعہ انجام پائے اور بعض فقہا فرماتے ہیں 3ری دفعہ انجام پائے تو پھر اسے قتل کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک موضوع ہے کہ اگر 2 مرد برہنہ ایک چادر یا لحاف کے نیچے ہوں تو اگر یہ مجبوری کی وجہ سے ہے تو کوئی سزا نہیں ہے. یعنی فرض کریں کہ ان کے پاس لباس نہیں تھا یا بارش وغیرہ کی وجہ سے وہ لباس گیلا ہو گیا تھا اور اس لباس کو انہوں نے سوکھنے کے لیے ڈالا اور اس دوران ایک چادر یا کوئی چیز تھی تو اسے وہ اوڑھ کے بیٹھ گئے یا سو گئے. تو یہ موضوع بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اقرار پر ان کے. بس اگر 2 مرد انکار کریں تو ان پر سزا جاری نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اقرار کر لیں یا بعض جنسی کام انجام دیتے ہوئے 4 عادل مرد انہیں دیکھیں تو اس کے بعد ان پر بھی سزا جاری ہوگی. البتہ حد نہیں بلکہ تعزیر، یعنی ان کی تنبیہ کی جائے گی. اگر ان میں سے کوئی بھی کام کوئی بالغ شخص کسی نابالغ کے ساتھ کرے تو بالغ پر حد جاری ہوگی، لیکن نابالغ پر تعدیب ہوگی، یعنی اس کو تنبیہ کی جائے گی. لیکن اگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کی تنبیہ بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر اسے معلوم تھا اور رغبت سے اس نے اس کام کو کیا یا کروایا تو پھر اس کی تعدیب ہوگی، یعنی اس کو قاضی حکم دے گا کہ اسے کچھ مارا جائے، اس کو تنبیہ کی جائے تاکہ وہ اس کام سے بچے. اور بلا شک کہ اسی تنبیہ میں اس بچے کی حفاظت ہو سکتی ہے اور اسے برے کاموں سے روکا جا سکتا ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو لواط اور اس سے ملحق بعض مسائل کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.